बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात का 1 बज रहा था और वो जाग रहा था। जागना उसका मुकद्दर बन गया था। नींद उससे यूं रूठ चुकी थी जैसे कोई अपना बिछड़ जाता है। उसकी जिंदगी एक करब से गुजर रही थी। वो जिंदा तो था मगर जिंदा नहीं था, बस सांस चल रही थी। जिस्म बेजान था। जहां वो बैठा है वो जेल की काल कोठरी है। दीवारें वहशत ज़दा हैं। तन्हाई का खौफ 400 डसने को आता है। वो बेबस है, काल कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से कोई उसको मिलने नहीं आता। जब से वो यहाँ कैद है उसको दुनिया वीरान सी हो गई है। रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब सब बेगाने हो गए हैं। दुनिया की रंगीनी खो सी गई है। वो यास की तस्वीर बना खुद कलामे में मुब्तला है। खुद से सवाल करता है, फिर खुद में गुम होकर इन सवालों के जवाबात तलाश करता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता, आखिर किस जुर्म की सजा पाई है। ये काल कोठरी मेरा मुकद्दर क्यों बनी है। उसका नाम कामरान है, जब कातिल कामरान है। इक़दाम कत्ल के केस में यहाँ कैद है। मेरी मुलाकात चंद रोज़ कबल उससे हुई है। मैं यहाँ का जेलर हूँ और मेरे शब रोज़ ऐसे वाक़यात से भरे हुए हैं। ये मामूल की सुबह थी जब मैं ड्यूटी पर आया। नीले आसमान पर आज़ाद पंछी परवाज़ में महव थे और मीठी मीठी बोलियां सुरीले गीत गाते थे। जेल की दीवारों के बाहर रौनक फैल चुकी थी। यहाँ सिर्फ परिंदे ही हैं जो आज़ाद थे और गीत गाते थे। गाड़ियों की हार्न बज रही थी। यूं समझे जिंदगी जाग उठी थी। लेकिन इन दीवारों के अंदर मायूसी उदासी का मौसम था, जैसे बहार में हिज़ा ज़बरदस्ती कब्जा जमा चुकी हो। जेल की दीवारों की उस तरफ कभी बहार आई ही नहीं। यहाँ हर सुबह हज़ां होती है और हर रात वहशत भरी। जर्दी माइल चेहरे, उदासी जगरती आंखें, निढाल जिस्म, जख्मों से चूर चूर जिस्म, उदास जिंदगी। और इन मायूस जिंदगियों में एक मैं वाहिद था जो सुबह सुबह रौनक देकर, नेमतों से सरशार होकर, ताज़ा दम होकर इस उदासी भरी माहौल में आ जाता। मेरी मजबूरी थी। इस माहौल से मेरे बच्चों की रोटी जुड़ी थी, वरना कौन कमीना इस उदास मौसम का खुशी से मुकीम होता है। मुझे सर्विस करते हुए 10 साल हो चले हैं। यहाँ जो भी आता है मुजरम बनकर आता है, और चाहे उसने जुर्म किया ही ना हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं और बेगुनाही की सज़ा काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे उलझाए रखता था। मेरे जहन में झक्कर चल रहे होते थे। एक मुँहज़ोर बेकाबू तूफान सा बरपा रहता। ऐसी कौन सी वजह होगी जो ये बेगुनाह गुनाहगार बनकर काल कोठरी में कैद होते हैं। और फिर एक दिन ये राज मुझ पर अयां हो गया। मैं सब समझ गया। जी हाँ, ये राज कामरान की वजह से अयां हुआ था। कामरान जब से यहाँ आया था, शुरू शुरू उसके दोस्त मुलाकात करने चले आते थे, लेकिन अब अरसा हो गया था कोई पूछने नहीं आया था। कामरान कातिल था, कत्ल के जुर्म में यहाँ आया था, लेकिन बकौल उसके वो बेगुनाह था। जब मेरी ड्यूटी रात की हुई तो मैं कामरान को देखता। ये रातों को सोता नहीं था, रात भर दीवारों से बातें करता रहता, उनको तकता रहता। शायद ज़मीर के साथ महवे गुफ्तगू रहता हो। एक रात जब मैं उसके पास आन बैठा तो उसने अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने अल्फाज में कामरान की कहानी आपके गोश गुजार करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया था। शायद आप भी किसी ऐसे सवाल में गिरे हुए हों तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। कामरान अमीर घराने का चश्मो चराग है, दौलत की रेल पेल थी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि कई तो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और कई पैदा होते ही मनहूस कहलाए जाते हैं। हमारा मुआशरा अपने अकल से किसी को कैसे नवाजता है तो किसी को कैसे। किसी की पूजा की जाती है और किसी को मनहूस गर्दाना जाता है। कामरान इकलौता था। उससे पहले और बाद में कोई भी नहीं आया था। 16 साल का था तो माँ की शफकत से महरूम हो गया। कैंसर की मरीज़ा थी और उसकी तशखीस उस वक्त हुई जब वो मर्ज अपना काम दिखा चुका था। हस्पताल ले जाते उसने दम तोड़ दिया था। बाप ने उसकी परवरिश में कोई कसर उठा न रखी थी। हर वो चीज़ उसे मिल जाती जिसकी फरमाइश की जाती। घर में नौकर चाकर भी थे। नौकरों की कसीर तादाद हवेली में घूमती फिरती थी। माली थे जो सुबह होते ही अनवारित होते और फिर सारा दिन फूलों की तराश हराश करते। गोडी देते रहते। चौकीदार दूध वाला आता। मासी भी कपड़े धोने आती। घर की सफाई सुथराई के लिए भुआ अलग थी, बावर्ची अलग थे। कामरान के बाप की मरब्बू ज़मीन थी।
جس میں مزارے ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ کھیتوں میں ایک ڈیرا بنا رکھا تھا، یہاں ٹریکٹر کھڑے ہوتے، مشینی آلات پڑے رہتے تھے۔ دیسی مرغوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا، کرندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا، جس میں ان کے کتوں کا مقابلہ ہوتا۔ دیسی مرغوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ کامران کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے، مقابلہ جیت جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی، کتوں کو بکرے کھلائے جاتے اور اس گاؤں کے غریب مزاروں کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا، یہ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا، پھر کامران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کامران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغوں کا فارم بنایا، ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ یوں اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کامران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے، دیسی چوری بنا کر کھلائی جاتی، جس سے مرغے خوب لڑتے تھے۔ ان کو مقابلے کے داؤ پیچ بھی سکھائے جاتے، تربیت یافتہ ماہر ان کو تربیت دیتے تھے۔ جب مرغوں کا مقابلہ ہوتا تو شوقین حضرات مقابلہ دیکھنے دور سے چلے آتے اور جیتنے والے مرغے کی بولی لگتی اور پھر ہزاروں میں فروخت ہوتے ہیں۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے، عروج کو ہمیشہ زوال بھی آتا ہے۔ عروج رب تعالیٰ دیتا اور زوال اس شخص کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کامران نے جب آنکھ کھولی تو عروج کا سورج چمکتا تھا، لیکن شب و روز کے بدلتے ہی زوال کا طوفان آیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ کتوں کی لڑائی کا دھنگل لگ چکا تھا اور سیٹھ اشرف، کامران کا باپ، کا کتا میدان میں چھوڑا جا چکا تھا۔ سیٹھ اشرف کا سینہ گڑتا جا رہا تھا۔ پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ سیٹھ اشرف کا کتا اچانک دم دبا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ادھر میدان سے کتا بھاگا، ادھر سیٹھ اشرف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور منٹوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ سیٹھ اشرف سرتج کے میدان میں آیا تھا، لیکن اب دوسروں کے کندھوں پر اٹھائے جانے کا محتاج پڑا تھا۔ موت نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ سیٹھ اشرف کو گاؤں کے مزاروں نے اٹھایا اور حویلی میں لے گئے، اور پھر شام ہوتے ہی سیٹھ اشرف زمین کے سپرد ہو گیا۔ یوں اس کی شان و شوکت سپرد حق ہوئی۔ اب گاؤں کی حکمرانی کامران کے پاس تھی۔ کامران نے ہارے ہوئے کتے کو اپنی بندوق کی گولیوں سے بھون دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، خوب جاڑے پڑ رہے تھے۔ کامران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدھم مدھم کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا۔ کامران ڈیرے پر گیا تو 5 چوٹی کے مرغے مرے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کامران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو وہ اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا۔ بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا، یا شاید سابقہ شکار کو لینے آئے تھے اور آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی حملے کے شکوک پیدا ہوئے۔ کامران اپنے کرندوں کے ساتھ چوکس ہو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کامران نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 موقع پر دم توڑ گئیں اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ کامران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے تھے اور اسے امید تھی کہ بچ کے جانے والا بلہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد کا واقعہ۔ کامران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ کامران حیران پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بالائی منزل پر قتل ہوا تھا اور کامران ہی بالائی منزل سے عیاشی کر کے نیچے آیا تھا۔ یوں شک کی بنا پر کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد اور بھی گرفتار کیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، لیکن کامران واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو گھورتا ہے، خود اپنا گریبان پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام رہتا ہے۔ کامران کو جیل آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک دن سفید بارش بوڑھا شخص آیا اور کامران کو ضمانت پر رہا کرا گیا۔ پھر قتل کا یہ کیس بھی جلد ختم ہو گیا
کیونکہ اس کمرے میں مرنے والی لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی، جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ بتائی گئی تھی، لیکن کامران کو کیوں سزا ملی؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا۔ آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ کامران کا دل کوٹھری میں قید تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن سفید بارے شخص جس نے اس کی ضمانت کرائی یہ کون تھا؟ نہیں بتایا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کرا کر رہا ہو گئے تھے۔ کامران کا کوئی نہیں تھا، گاؤں والے اس سے تنگ تھے، رشتے دار دولت کے پجاری تھے، اس لیے کامران اکیلا ہی تھا۔ کامران کالکوٹری میں 2 سال رہا۔ دوسرے سال اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، اس کے شوق بدل گئے، اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کس جرم کی سزا پائی ہے اس نے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز بھی رکھی ہے جو انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہی تھی جو کامران نے سنی اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے تو بلی کو روئی کے بنے گھولے سے ڈرا یا بھگا دیا جائے، لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور سزائیں ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔ انسان تو ایک طرف، ہم معصوم پرندوں جانوروں کو نہیں چھوڑتے۔ کالکوٹری میں قید دوسرے سال کامران نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بیچنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کرائی۔ جو کامران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور دنیا میں آخرت سنوار لیجیے۔ یہ تھی کامران کی کہانی۔ ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔